قوم عاد جس کا ذکر قرآن میں بارہا آپ کو جگہ جگہ ملے گا، اس قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور ان کی طرف آنے والے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر کیا، اور وہ ہم لوگوں کے لیے جو ان پر عذاب آیا تھا وہ ایز این ایگزامپل ہمارے لیے مثال کے طور پہ اللہ نے بیان کیا کہ دیکھو ان کو جس طرح سے سرکشی کی وجہ سے ان کو عذاب ہوا ہے، کہ تم بھی ایسی سرکشی نہ کرنا۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آخر ان کی جو ڈیٹیل قرآن میں آئی ہے وہ کس طرح سے آئی ہے۔ تو چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف۔ آپ کا دوستو، کیا اسلام سچا مذہب ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو چلے آئیے آج ذرا قرآن ہی سیکھ لیتے ہیں۔ تو آپ سب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تاریخ کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو بغیر اسناد کے ہیں، آپ کو لیکن یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جسمانی لحاظ سے بہت مضبوط تھے۔ ان کا ذکر کچھ نہ کچھ قرآن میں بھی اللہ نے یوں بیان کیا کہ تم لوگوں کو جو عاد کو ہم نے چیزیں عطا کی تھیں، جو مقدور عطا کیے تھے، وہ بھی تم لوگوں کو عطا بھی نہیں کیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کو کچھ ایسی اللہ تعالیٰ نے چیزیں، ایسی قوتیں دی تھیں جو ہم لوگوں میں، عام لوگوں میں نہیں ہیں اس وقت، لیکن ان لوگوں کو وہ چیزیں عطا کی گئی تھیں۔ اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ حضرت ہود کو جب بھیجا گیا قوم عاد کی طرف، پہلی بات تو یہ وہ عبادت کرتی تھی اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی، تو ان کے لیے اصلاح کے لیے اللہ نے جس طرح قرآن میں کہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف پیغمبر بھیجا، ڈرانے والا بھیجا ہے، تو اسی طرح قوم عاد کی طرف بھی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے وہاں جا کر کہا کہ اے میری قوم عاد سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم، اللہ سے ڈرو، وہی تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، جن کی تم عبادت کرو یہ تمہارے کوئی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ انہوں نے بھی وہی بات کی، سب سے پہلے عقیدہ توحید بتایا کہ تمہارا رب ایک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اسی کی عبادت کرو۔ تو اللہ کے بارے میں آگے بیان کیا، تو کیا تم اس دن سے نہیں ڈرتے؟ ان کو بھی قیامت کے دن سے ڈرایا۔ دوسرا عقیدہ ہے آخرت بھی ان کو بتایا کہ قیامت کا دن بھی آنا ہے، تم لوگ ڈر جو اللہ سے۔ اب ان کا ریئیکشن کیا آیا اس قوم کا؟ انہوں نے وہی کہا جو باقی قوموں نے کہا کہ کیا تم ہمیں اس بات سے روکنے آئے ہو کہ جو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، وہ انہی کی تو عبادت کرتے آئے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ ان میں بھی ڈر سنانے والا آیا ہے۔ تو ان کو یہ بھی سمجھنا چاہیے تھا کہ ڈر سنانے والے وہاں پر بھی آئے ہیں، تو کیا وہ غلطی پر تھے تو تم لوگ بھی غلطی پر ہو؟ لیکن ان لوگوں نے یہی کہا کہ کیا ہمارے بڑے جو ہیں، جن کی ہم عبادت کرتے رہے ہیں، جو وہ بھی عبادت کرتے رہے جن کی، کیا ہم انہیں چھوڑ دیں؟ ہم تمہاری بات مان کے چھوڑ دیں؟ انہوں نے ریئیکشن کے طور پہ کیا کیا، جو قرآن میں اللہ نے یوں ذکر کیا ان کا کہ وہ سرزمین پر جو ان سے فساد پھیلانے لگ گئے تھے، زور آور ہونے لگ پڑے اور فساد کر رہے تھے، اور کہنے لگ پڑے کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، چیلنج بھی کر رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا یوں ذکر کیا بڑے جامع انداز میں کہ یہ ہی قوم عاد جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، جنہوں نے ہمارے رسول کو بھی جھٹلا دیا، اور ہر ایک فساد پھیلانے والے، سرکشی والے کی بات مانی۔ انہوں نے اپنی دماغ سے سوچا نہیں کہ وہ آخر پیدا بھی تو ہوئے ہیں، ان کے بھی تو جسم میں دل، دماغ، کچھ نہ کچھ سوچنے کی جو صلاحیت ہے، انہوں نے اس کا سوچنے سے سوچا ہی نہیں۔ اب عاد نے کیا کیا؟ اب عاد اتنے سرکش، اتنے ایروگنٹ، اتنے تکبر والے ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ جس چیز کے آپ ہمیں روکنے آئے ہو نا، کہ ہمیں اپنے معبودوں کی پرستی سے روک رہے ہو، اگر آپ سچے ہو تو جس عذاب کا آپ بات کر رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، تو وہ عذاب جو ان سے وہ لے کر آؤ، ذرا دیکھتے ہیں ہم کیا ہے وہ۔ حضرت ہود نے اس پر کہا کہ میں وہی بات کرنے آیا ہوں جو میرے رب نے مجھے حکم دیا، مطلب میں اپنا میسج تم لوگوں تک پہنچانے آیا ہوں، میرا اور کوئی کام نہیں ہے۔ تم لوگ جو عذاب مانگ رہے ہو نا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے کہ وہ کب بھیجے گا، لیکن ایک چیز یاد رکھنا، تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ انہوں نے ڈرا دیا پھر کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، یہ غلط کام ہے، اور تم لوگ دیکھنا یہ اللہ کا علم ہے اور وہ ضرور عذاب لے کر آئے گا جو اس کے علم میں ہے، لیکن میں تم لوگوں سے پھر کہہ رہا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ دیکھو پھر وہاں پر جا کر ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے جو عذاب مانگ رہے تھے، تکبر میں آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے یوں بیان کیا ہے کہ پھر جب ہمارا عذاب ان تک آیا بادل کی شکل میں، ایک بادل ان کی طرف آ رہا تھا، اور وہ قوم باہر نکلی اور دیکھ کر کہتی ہے مسکرا کر، دیکھو ہم پر برسنے آیا ہے، جیسے بارش ہوتی ہے، یا پھر ویسے وہ اپنی طرف سے پھر تکبر میں تھے کہ دیکھو وہ بارش ہونے لگی اور اس طرح کی باتیں۔ جب بادل آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی پھر حالت دیکھنے والی تھی جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہاں۔ ان کے صرف اور صرف جو مکان تھے وہی نظر آ رہے تھے، باقی سب برباد ہو گیا، اور پل بھر میں، ایٹ اے مومنٹ
یہ سارا کام ہوا ہے. اور اللہ نے قرآن میں ان کے تباہی کا یہ بھی بتایا کہ بھی اور عاد کو ہم نے بہت تیز ہوا سے تباہ کر دیا. ہوا دی تھی ان کو, بادل آیا, اور ہر شے جو اس طرح تباہ ہوئی تھی وہ ہوا کے ذریعے ہوئی, اور وہ بھی قرآن میں ذکر ہے. اور جتنے بھی طاقتور تھے وہ سارے کے سارے اوندے منہ ہو گئے, سب ختم. تو تکبر اللہ کے آگے, اپنے بنانے والے کے آگے. تو یہاں سے ہمیں جو رزلٹ نکلا ہے کہ بھی جتنا مرضی آپ لوگ جسمانی لحاظ سے آپ کو جتنے مرضی طاقتور ہو جاؤ, مگر یہ بھی تو دیکھو کہ یہ آپ کو جو طاقتیں ہیں یہ دی کس نے. اللہ تعالیٰ نے یہی آگے رزلٹ نکالا ہے کہ دیکھو ہمارے پیغمبر نے ڈرا دیا تھا ان کو, اب جو انسا ان کے لیے دنیا میں تو لعنت ہو چکی ہے, قیامت والے دن بھی ذرا ان کو دیکھنا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ہمیں بتائی ہے کہ جو دنیا میں برباد ہے نا وہ قیامت میں بھی برباد ہے. ویڈیو پسند آئی ہے سبسکرائب کر لینا.